اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ: مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ ترجمہ کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں اب تفسیر۔ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب حقیقی باہمی رضامندی پر ہو تو اس سے حاصل ہونے والا منافع جائز اور حلال ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی جوتوں کی دکان ہے، آپ نے گاہک کو ایک جوتا دکھایا اور اس کے دام 200 روپے بتائے۔ اس نے جوتا پسند کیا اور 200 روپے میں خرید لیا۔ یہ باہمی رضامندی سے سودا ہوا ہے جو سیدھے سادے اور صحیح طریقے پر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نفع تو آپ نے کمایا ہے، آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے، کہیں سے خرید کر لائے ہیں، اسے اسٹور میں محفوظ کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لہٰذا یہ منافع آپ کا حق ہے اور گاہک کو اس میں طائل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہی جوتا جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا کہ میں نے تو خود اتنے کا لیا ہے، تو اس طرح آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا۔ اسی طرح معاملات اور لین دین کے وہ تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکے دہی پر ہونا جائز اور حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تمدن کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے: احترام جان اور احترام مال۔ میرے لیے آپ کا مال اور آپ کی جان محترم ہے، میں اس سے کوئی غضب نہ پہنچاؤں، اور آپ کے لیے میرا مال اور میری جان محترم ہے، اسے آپ غضب نہ پہنچائیں۔ اگر ہمارے مابین یہ شریفانہ معاہدہ قائم رہے تب تو ہم ایک معاشرے اور ایک ملک میں رہ سکتے ہیں جہاں اطمینان، امن و سکون اور چین ہوگا، اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا اور مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں امن و سکون، چین اور اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اس آیت میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور قتل نفس دونوں کو حرام قرار دے کر ان دونوں حرمتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ تفسیر: یعنی یہ دونوں کام باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل نفس، جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے بہت بڑے حصے کو جہنم میں کیسے جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی 2 آیت میں انسانی تمدن کے 2 بہت اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں جو بڑے گہرے اور فلسفانہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا مسئلہ گناہوں کے بارے میں ہے، جن میں کبائر اور صغائر کی تقسیم ہے۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اور پھر کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا۔ ایک ہی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں جو انسان سے اکثر ہوتی ہیں، مثلاً آداب میں یا احکام کی جزئیات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کو ایسی بات کہہ بیٹھے جو غیبت کے حکم میں آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمن میں
مندانہ رویہ یہ ہے کہ کبائر سے پورے اہتمام کے ساتھ بچا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی ہو، محرمات سے متعلق اجتناب ہو، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہ تو ایک دوسرے پر زیادہ گرفت اور نکیر کی جائے اور نہ ہی خود زیادہ دل گرفتہ ہوا جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان کے بارے میں استغفار بھی کیا جائے، اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اعضائے وضو دھوتے ہوئے ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ چہرہ ہوتا ہے تو اس کے جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافہ بنتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہیں جو نیکیوں کے اثر سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ازروئے الفاظ قرآنی ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں صغائر ہے۔ کبائر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، ان کے لیے توبہ کرنی ہوگی، اور جو اکبر الکبائر یعنی شرک ہے اس کے بارے میں تو اس سورہ میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہے وہ اس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں مذہب کا جو مسخ شدہ تصور موجود ہے کہ اس سے ایک ایسا مذہبی مزاج وجود میں آتا ہے کہ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، ساری گرفت ان باتوں پر ہو رہی ہے کہ تمہاری داڑھی کیوں شرعی نہیں ہے، اور تمہارا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ نقل کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ بنو۔ اس معاملے میں باہمی نسبت و تناسب پیش نظر رہنی چاہیے۔